مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاریخی فیصلوں کی ایپیسوڈ 20 میں خوش آمدید کہتے ہیں. پیش نظر ہے 8 روٹیوں کی تقسیم کا عجیب واقعہ. منقول ہے کہ 2 شخص باہم مل کر سفر کر رہے تھے. راستے میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے. ایک شخص نے 5 روٹیاں اور دوسرے نے 3 روٹیاں دسترخوان پر رکھیں. اسی دوران ایک مسافر آ گیا اور اس نے سلام کیا. ان دونوں نے اسے کھانا کھانے کو کہا. وہ شخص بیٹھ گیا اور مل کر کھانا کھانے لگا. جب وہ کھانا کھانے سے فارغ ہوا تو اٹھا تو 8 درہم دسترخوان پر پھینکے اور کہا کہ یہ اس کھانے کا بدلہ ہے جو میں نے تم سے کھایا ہے. وہ مسافر تو چلا گیا لیکن یہ دونوں ساتھی جھگڑنے لگے. 3 روٹیوں کا مالک کہتا تھا کہ درہم برابر تقسیم ہو اور ہم میں سے ہر ایک کو 4 درہم ملیں گے. دوسرا ساتھی کہتا تھا نہیں بھائی، میری 5 روٹیاں تھیں اور تیری 3 تھیں، لہٰذا 5 درہم میں اور 3 درہم تجھے دیتا ہوں. معاملہ ان سے طے نہ ہو سکا. بالآخر یہ فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بہتر ہے کہ تم صلح سے اپنا معاملہ طے کر لو، کیونکہ مہمان کے کھانے پر جھگڑا کرنا کوئی شرافت نہیں ہے اور تمہارے لیے یہ مناسب بھی نہیں ہے. 3 روٹیوں والا شخص بولا کہ حضور ہم تب راضی ہوں گے جب ہمارے درمیان حق کا فیصلہ کیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تو حق چاہتا ہے تو تیرا حق صرف 1 درہم بنتا ہے اور باقی 7 درہم تیرے ساتھی کا حق ہے. وہ کہنے لگا سبحان اللہ، حضور مجھے سمجھائیں تو صحیح کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. حساب کی عجیب باریکیاں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تجھے سمجھاتا ہوں، یہ بتاؤ کہ تیری روٹیاں 3 اور تیرے ساتھی کی روٹیاں 5 تھیں. کہنے لگا حضور اسی طرح تھیں. حضرت نے فرمایا کھانے والے 3 اور روٹیاں 8 کو 3 سے ضرب دو تو 24 حصے ہوتے ہیں. ہر شخص کے حصے کے 8 ٹکڑے ہوتے ہیں. یہ تو معلوم نہیں کہ کس نے تھوڑا اور کس نے زیادہ کھایا ہے، تو مجبوراً ماننا پڑے گا کہ تم نے برابر کھانا کھایا ہے. وہ کہنے لگا حضور اسی طرح ہے. حضرت نے فرمایا پھر تو نے اپنے تیسرے حصے کے 8 ٹکڑے کھائے ہیں. اسی طرح تیرے دوست نے بھی 1/3 کے 8 ٹکڑے اور مہمان نے بھی 1/3 کے 8 ٹکڑے کھائے ہیں. اگر 3 کو 3 سے ضرب دیں تو 9 ہوتے ہیں. 9 میں سے 8 تو خود کھا گیا ہے، باقی 1 بچتا ہے. اور تیسرے ساتھی کی 5 روٹیوں کو 3 سے ضرب دیں تو 15 ہوتے ہیں. 15 میں سے 8 تیرے ساتھی نے کھائے ہیں اور باقی 7 حصے آنے والے مہمان نے کھائے ہیں. مہمان نے تیرے حصے میں سے 1 ٹکڑا جبکہ تیسرے ساتھی کے 7 ٹکڑے کھائے ہیں. وہ عقل مند مہمان 8 درہم دے گیا، لہٰذا حصے کے مطابق 7 درہم تیرے ساتھی کا حق ہے کیونکہ تیرے ساتھی کے 7 ٹکڑے مہمان نے کھائے ہیں، اور تیرا حق صرف 1 درہم ہے کیونکہ 8 میں صرف 1 حصہ تیرا تھا جو مہمان نے کھایا ہے. وہ کہنے لگا حضرت اب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو تسلیم کرتا ہوں. زوجہ پر دھوکہ دہی کا الزام. روایت ہے کہ ایک شخص عورت کا ہاتھ پکڑ کر حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لایا اور کہنے لگا یا امیر المومنین، یہ عورت دھوکہ دے کر میری زوجہ بنائی گئی ہے، حالانکہ یہ عورت دیوافی ہے. حالانکہ عورت بڑی حسین تھی. حضرت نے عورت سے پوچھا تو کیا کہتی ہے؟ عورت نے کہا خدا کی قسم امیر المومنین میں پاگل نہیں ہوں، البتہ اس مخصوص وقت میں مجھ پر غنودگی اور غشی طاری ہو گئی تھی. حضرت نے مرد سے فرمایا اپنی زوجہ کا ہاتھ پکڑ اور گھر واپس جا اور اس سے حسن سلوک کر، لیکن تجھ سے اس حسین و جمیل زوجہ سے نیکی اور حسن سلوک کی توقع نہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ایپیسوڈ کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.